کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ لوگ میری بات سنتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اپنی جب بات ماننے کی باری آتی نا تو کہتے ہیں لقمان کی کہندا ہے، لقمان کیا کہتا ہے، لقمان کی بات سنیں۔ تو لقمان حکیم کی بات کو بڑا وہ مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شاید قرآن مجید میں اس لیے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر جو یہ مقام ہے سورہ لقمان کا، آیت نمبر 12 آیت نمبر 13 14 سے شروع ہو رہی ہے، حضرت لقمان کا ان کے بیٹے کا واقعہ، اس سے پہلے شاید توحید کا تذکرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا درمیان میں تذکرہ کر کے کہا کہ تم جس کی بات کو بڑا وزن دیتے ہو، جس کی بات کو بڑا تم مانتے ہو کہ وہ جو بات کرتے ہیں ان کی بات سچی ہوتی ہے، جھوٹی نہیں ہوتی، وہ جو خدا کا بندہ تھا لقمان، وہ بھی ایک اللہ کا پجاری تھا، اس نے بھی کبھی اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہیں کی، تو تم جس کو مان رہے ہو وہ اللہ کا پجاری، اللہ کی عبادت کرنے والا، اور تم غیر اللہ کے پجاری، غیر کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے حضرت لقمان کا واقعہ درمیان میں رکھا اور مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی۔ لقمان حکیم کا آخری وقت ہے، اپنے بیٹے کو بلایا ہے اور بیٹے سے سوال کیا ہے کہ میرے بیٹے یہ مجھے بتا کہ میرے اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، اس سے پہلے اگر تذکرہ پڑھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حکمت یہ حکیم دوسرے والے نہیں جو دوائیاں شائیاں دیتے ہیں، حکمت بمعنی دنائی، حکمت بمعنی بھلائی، حکمت کا معنی جو بولا جائے اتنا اچھا کہ لوگوں کے دل کی گہرائی تک اترنے والا۔ لقمان الحکمت ان اشکر للہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور ساتھ یہ پیغام دے دیا اگر تو نے شکریہ ادا کرنا ہے تو للہ ہی اپنے اللہ کا کر، اللہ کے سوا کسی اور کا شکریہ نہیں، شکریہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ جو ذات ہمیں دیتی ہے، جو ذات ہمیں پہننے کے لیے لباس مہیا کرتی ہے، روزیاں جو دینے والی ہے، تو رزق بھی جو دے رہا ہے اسی کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ دنیا میں بھی یہی ہے، کئی دفعہ یہ درس کے اندر مثال آئی ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر احسان کرتا ہے تو وہ کسی اور کا جا کے شکریہ ادا نہیں کرتا، جس نے کوئی احسان کیا ہوتا ہے اسی کا جا کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو بھی یہی کہا کہ ہم نے آپ کو بھلائی عطا کی ہے، حکمت ہم نے دی ہے، لقمان یاد رکھیے کہ شکریہ بھی آپ اللہ کا ادا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھیے جو شکر ادا کرتا ہے، جو شکر گزار بندہ بنتا ہے، اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا۔ جس نے اچھا کام کیا، قرآن پاک ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے اچھا کام کیا اچھائی کا بدلہ بھی اسی کو ملنا ہے، ومن اساء فعليها، اور جس نے برا کام کیا، برائی کا کام کیا یا برائی پر کسی کو لگا دیا، اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر گزار بندہ بنتا ہے اس کا فائدہ بھی اسی کو، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو نہ شکرہ بن گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ کی یاد اس کو نہ رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کوئی ذات ہے، وہ اللہ نے اس کو، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو فرمایا ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کو بھول جائے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سورہ صف میں اکثر میں درس میں ذکر کرتا ہوں کہ سورہ صف کی پہلی آیت آئی تو جہاد کے بارے میں، لیکن مفسرین اس کی جب تشریح کرتے ہیں آئی جہاد کے بارے میں کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نکلو،
دین کو بھی بچاؤ اور اپنی عزت اور عفت کو بھی بچاؤ. لیکن جب تم اپنی عزت اور عفت کے لیے نہیں نکلو گے، دین کے لیے نہیں نکلو گے، تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ کوئی نہیں، حالانکہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا میں، اس کی تسبیح میں لگا ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فی الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے سب اس کی تسبیح میں لگا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کے اندر کوئی چیز بھی اس طرح کی نہیں ہے جو اس کی حمد و ثنا میں نہ لگاؤ. ہر چیز کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگی. فرشتے آسمانوں پہ لگے، چڑیاں درختوں پہ لگی ہیں، دریا کی فراوانی جو ہے اللہ کی تسبیح، سورج کا آنا یہ اللہ کی تسبیح، چاند کا آنا اللہ کی تسبیح. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ جی وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اس کی تسبیح میں لگی ہے، حمد و تعریف میں لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، انسان کو اس کی تعریف سمجھ نہیں آتی. ایک چھوٹی سی چونٹی، ایک بولنے والی چڑیا، سورج، چاند، آسمان، یہ زمین، یہ بارشوں کا نظام، یہ ہواؤں کا چلنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز اس طرح کی نہیں جو اس کی تعریف میں نہ لگاؤ، ہر چیز اس کی تعریف کرے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، فرمایا جو انکار کرتا ہے نہ شکرا بن جاتا ہے، تعریفیں نہیں کرتا، نہ شکری پہ آ جاتا ہے، کھاتا پیتا اللہ کا لیکن شکریہ کسی اور کا، نہ شکرا بن جاتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پکی بات ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے، حمید، بڑی ہی تعریفوں والا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے. یہ بات اب حضرت لقمان کو کہی کہ ہم نے آپ کو حکمت عطا کی ہیں، آپ اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جائیے، شکریہ کا فائدہ آپ کو ہوگا. نافرمانیوں پہ آئے، ناشکری کی تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ کوئی نہیں کہ ایک بندہ اللہ کا ناشکرا بن رہا ہے. اب جب باپ کو یہ وصیتیں کی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ باتیں بتائی گئیں، اب بیٹے کو بلایا ہے. تاریخ میں بعض اس کا نام بابان، بعد میں بعض نے لکھا شکم، ان کا بیٹا، اسے بلایا.